اچھا، سیدنا علی کے ایک بیٹے ہیں جن کا نام ہے محمد بن حنفیہ. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک تو یہ جنگ صفین میں بھی شامل تھے اور اپنے والد کے ساتھ تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف انہوں نے جنگ بھی کی تھی. لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی آتی ہے. یہ بات بتائی جاتی ہے کہ محمد بن حنفیہ نے یزید کے بارے میں کچھ تعریفی کلمات بھی کہے تھے. تو یہ دو متضاد باتیں ایک ساتھ کیسے ہوتی؟ پرانیاں گلاں، پرانے فرقے، پرانے بزرگ، وہ سارے تو کلپ آ گئے نہیں ہوتے. ہمارے تو کلپ آ چکے ہیں، سب کا سب یہ جھوٹ ہے. یہ ناسبیوں نے پھیلایا کہ جی حضرت علی کا بیٹا ہے محمد ابن حنفیہ. یہ آپ کو پتہ نا، سیدہ فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی نے ایک حنفیہ نامی عورت سے شادی کی تھی، اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا تھا محمد ابن حنفیہ اسے کہا جاتا ہے. حضرت علی کا بیٹا ہے. جنگ صفین میں ساتھ تھے. ان کی ٹانگیں، ایک ٹانگ بھی اس میں شہید ہو گئی تھی جنگ صفین میں. تو جنگ صفین تک تو وہ امیر شام کے خلاف تھے. بعد میں وہ ان کے حامی کہاں سے ہو سکتے تھے اس کی اولاد کے؟ جو امیر شام کو نہیں مان رہے ہیں اس کی اولاد کو کہاں سے انہوں نے ماننا تھا؟ کہانی ہے. پہلی بات ہے یہ حدیث کی کتاب میں نہیں ہے، یہ البدایہ والنہایہ جسے تاریخ ابن کثیر کہتے ہیں اس میں ہے. اور یہ روایت پوری یہ بیان نہیں کرتے. پوری روایت اس طریقے سے ہے کہ محمد ابن حنفیہ یزید کو ملنے کے لیے جاتے ہیں. جب واپس آتے ہیں تو لوگ آگے پوچھتے ہیں آپ نے یزید کو کیسا پایا؟ تو انہوں نے کہا جی میں تو اس کو سنت کی تلاش کرنے والا اور صوم و صلات کا بڑا پابند پایا ہے. یعنی وہ لوگ جن کے آباء و اجداد نے سنتیں بدلی ہیں. سب سے بڑی سنت تو یہ بدلی نا کہ اپنے بچے کو جانشین بنا دیا. صحیح حدیث ہے کتاب الاوائل امام ابن ابی عاصم کی کتاب میں سلسلہ حدیث صحیحہ میں البانی نے ڈالی ہے کہ میری امت کا پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا وہ بنو امیہ سے ہوگا. اور اس کے انڈر شیخ البانی صاحب نے نا انجینئر صاحب کا ایک ویڈیو کلپ دیکھ کے نیچے لکھ دیا کہ ویسے جوک کے طور پہ کہہ رہا ہوں، میرے سے پہلے لکھا ہے انہوں نے کہ اس سے مراد وہ شخص ہو سکتا ہے جس نے حکومت کو، خلافت کو ملوکیت میں بدل دیا، یعنی اس کو اپنے خاندان میں ٹرانسفر کیا، یعنی امیر شام نام لیے بغیر. تو محمد ابن حنفیہ تو صفین لڑے ہوئے تھے، وہ کیسے ان کی پارٹی کو قبول کر سکتے تھے؟ حضرت علی کا یہ بیٹا. تو وہ اس روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ میں نے تو ایسا ایسا پایا. تو لوگوں نے آگے ان کو بتایا کہ یہ آپ کو غلط خبر ملی ہے، اس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے. جتنے دن آپ آ رہے ہیں نا اتنے دن وہ امامہ شریف باندھ کے نماز پڑھتا رہا، آگے پیچھے تو ننگے سر نماز پڑھتا تھا. اس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے. نیک بننے کے لیے دھوکہ دے دیتے ہیں نا. آپ دیکھتے نہیں ہیں یہاں پہ پچھلے دنوں ایک مذہبی شخصیت پاکستانی قوم پہ مسلط ہوئی تو آپ کے آرمی چیف کو بھی اپنے گھر میں محفل میلاد کرانی پڑ گئی، اور اس نے اس فرقے کے مولویوں کے ساتھ سیلفیاں کھچوا کے تو اپلوڈ کروائی، یہ بتانے کے لیے کہ میں بھی تو اڑے چواں. جس ملک میں آرمی اتنی سٹرانگ ہو اور اس کے آرمی چیف کو میلاد کرانا پڑے مولویوں کے شر سے بچنے کے لیے، وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مولوی کتنے طاقتور ہیں. اس لیے مولانا فضل الرحمان کو ہلکا نہیں لینا. اکتوبر میں وہ دھرنا دے رہے ہیں، ہاں ہلکا نہیں لینا ان کو. تو یہ بڑی چیز ہوتے ہیں مولوی. تو وہ محمد بن حنفیہ جو ہیں وہ ان کو دھوکہ دیا گیا، کیونکہ اسی روایت میں آگے آتا ہے کہ عبداللہ ابن مطیع صحابی، یہ وہ صحابی ہیں جن کو نبی اسلام نے خود گھٹی دی ہوئی ہے، کم عمر صحابہ میں سے. وہ جب واپس آئے ہیں یزید کو مل کے، وہ کہتے ہیں قریب آسمان سے پتھر برس پڑے ہیں جو کچھ میں نے یزید کے کرتوت دیکھے ہیں، تو اس کی بیعت توڑ دی جائے. تو پوری روایت کیوں نہیں بیان کرتے؟ محمد بن حنفیہ تابعی ہے اور عبداللہ ابن مطیع صحابی ہے. صحابی کہہ رہا ہے وہ شرابی ہے، اس میں الفاظ ہے شرابی کے کہ یزید شرابی ہے اور وہ ایسے کرتوت کرتا ہے. تو عبداللہ ابن مطیع کی بات کیوں نہیں کوٹ کرتے؟ آدھی روایت کیوں کوٹ کرتے ہیں؟ علماء یہود کا کردار، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. تو شیخ زبیر صاحب نے نا مرنے سے کچھ عرصہ پہلے الحدیث رسالے میں ایک مضمون لکھا کیا یزید شرابی تھا، اور یہ روایت لکھ کے انہوں نے کہا کہ بھئی یزید شرابی نہیں تھا، یہ پوری روایت سے ہی جان چھڑائیں. کیونکہ اگر محمد بن حنفیہ کو کوٹ کریں گے تو پھر عبداللہ ابن مطیع کو بھی اسی سند پہ ماننا پڑے گا کہ وہ واقعی شرابی تھا. تو انہوں نے کہا یہ روایت ہی صحیح نہیں ہے.
یہ بے سند روایت ہے، ابن کثیر سے لے کے محمد بن حنفیہ تک کوئی سند انہوں نے بیان نہیں کی ہے، سنی سنائی روایت چل رہی ہے اور آدھی روایت ہے۔ اچھا علی بھائی، جب سند کی بھی بات کی جائے نا، ہم اہل سنت کی کتابوں سے جب اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں، درجنوں احادیث ہمارے پاس موجود ہیں۔ اب جب وہ احادیث ان کے سامنے پیش کرتے ہیں تو وہ ایک اس میں ٹیکنیکل غلطی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ جتنی روایت ہے نا، یہ تو شیعہ راویوں نے دی ہیں آپ کو، آپ یہ ہمارے سامنے کیا پیش کرتے ہیں؟ ہاں تو ان کو کہیں کہ آپ منکرین حدیث بنیں اور آپ ان محدثین کو شیعہ ڈکلیئر کریں جنہوں نے یہ بخاری مسلم لکھی ہے۔ یہ ہمیں نہ کہیں کہ شیعہ راویوں سے لیے، یہ امام مسلم کو کہیں کہ یہ ایران کا ایجنٹ تھا، تو اس نے یہ روایت لکھی ہے۔ بخاری بھی ایران کا ایجنٹ تھا، جو اس نے روایت لکھی ہے نا بخاری میں کہ مار کو باغی جماعت قتل کرے گی، اس کو ایران نے پیسے لگائے تھے۔ ہم سے کیوں لڑتے ہیں؟ جاؤ قزمانو کھاؤ، ننگے ہو، نہیں ہو گئے تو میں ننگا کر دیں گا، اور میں کرتا جے۔ لوگوں کو پتہ چل گیا ننگے ہو گئے یہ۔ تو یہ طریقہ واردات ہے ان لوگوں کا، یہ منکرین حدیث ہے۔ پھر ان کو یہ حق پہنچتا نہیں کہ اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہیں۔ ان لوگوں سے حجیت حدیث پہ بات ہوگی۔ پھر تو کل کو ہم یہ کہیں گے ابو بکر عمر کی شان میں جو روایتیں یہ ناسبیوں نے گھڑ لی ہیں، پھر کیا کریں گے؟ ہاں ہم کہیں ناسبیوں کی پیداوار ہے، ان کی تو اشانہ ہی نہیں تھی، پھر کیا کریں گے؟ اگر رافضیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ناسبیوں کو سرٹیفکیٹ حاصل ہوا ہے۔ حدیث تو موقوفاً مولا علی سے دونوں کے بارے میں ہے کہ میری وجہ سے دو فرقے گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے، ایک میری دشمنی میں، اور میری وجہ سے دو فرقے دوزخ میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے، ایک میری دشمنی میں۔ اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں یہ بات لکھی ہے کہ میرے لیے بڑی حیران کن بات ہے اور پریشان کن بات ہے کہ یہ حدیث تو حضرت علی کے بارے میں تھی کہ حضرت علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ ہونا تو چاہیے تھا کہ محبت علی والوں کی حدیثیں لی جاتی اور بغض علی والوں کی حدیثیں چھوڑی جاتی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ الٹا ناسبیوں کی حدیثیں لی ہیں ہمارے محدثین نے اور محبت علی والوں کو غالی شیعہ کہہ کے حدیثیں چھوڑ دی ہیں۔ بڑی پوائنٹ کی بات کی ابن حجر اسقلانی نے۔ ان کا محبت علی والوں کی حدیثیں لینی چاہیے تھیں اور بغض علی والوں کی چھوڑنی چاہیے تھی۔ الٹا ہے کہ بغض علی والوں کی حدیثیں ہیں اور حب علی والوں کی چھوڑ دی ہیں۔ اب مروان بن حکم تو کٹر ناسبی تھا، مولا علی پہ لعنت کرواتا تھا، بخاری میں روایتیں ہیں، اگرچہ اہل سنت جواب دیتے ہیں کہ وہ مطابعت میں لی ہوئی ہیں، اور چونکہ کچھ روایتیں امام زین العابدین نے اس سے بیان کی ہیں، تو میں معصومانہ سوال کرتا ہوں جو امام زین العابدین نے مروان سے روایتیں بیان کی ہیں، کبھی وہ روایتیں ہی اپنے ممبر پہ سنا دے کون سی ہے بخاری کی، وہ بھی نہیں سنا سکتے۔ مثلا میں آپ کو سنا دیتا ہوں، میں نے اس پمفلٹ میں ڈالی ہے کہ مروان بن حکم کہتا ہے کہ میں اس مجلس میں موجود تھا جہاں حضرت علی اور عثمان کا جھگڑا ہوا، اور راوی ہیں امام زین العابدین کو مروان خود سنا رہا ہے مولا علی کے بیٹے کو کہ میں آپ کے ابا جی کا میں نے یہ ایکٹ دیکھا ہوا ہے کہ جب حضرت عثمان حج تمتع پہ پابندی لگا رہے تھے اور حضرت علی ان سے اختلاف کر رہے تھے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے تو حج تمتع کا حکم دیا ہے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ عثمان اپنی بات پہ اڑے ہوئے ہیں تو حضرت علی نے کہا میں کسی کی وجہ سے نبی کی سنت نہیں چھوڑ سکتا، تو انہوں نے اسی وقت کہا کہ میں حج اور عمرے کی اکٹھی نیت کرتا ہوں۔ اس حدیث کو بخاری کی مسلم میں بھی ہے، روایت کرنے والا مروان ہے اور سنارا کون ہے؟ امام زین العابدین۔ تو یہ بڑا فخریہ تو کہتے ہیں کہ زین العابدین نے مروان سے حدیثیں سنی تو وہ حدیثیں بھی سر بیان کریں نا، تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آپ میں جرت ہی نہیں کہ آپ یہ باتیں بیان کریں۔ ٹھیک ہو گیا؟